السلام علیکم۔ تو آج پھر ہم اسلامک ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں۔ آج جو ویڈیو ہے ہم اس کے اوپر ریئیکشن دینے والے ہیں، کیا دجال آنے والا ہے؟ تو آج وہ دیکھتے ہیں کہ یوتھ والے کیا بولتے ہیں اس میں۔ شارٹ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمیم الداری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے، موجود بھی ہے، ایک جزیرے میں قید بھی ہے۔ کیا یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ وہ بانجھ اس کے ماں باپ ہوں گے، کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا۔ تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن دیکھیں، ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلاں جگہ ہوگا۔ ٹھیک ہے البتہ جو تمیم داری والی روایت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے، کہ دجال ہی تھا۔ دجال ہی تھا۔ اور وہ جب وہ دیکھ کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں، پھر اس نے جو نشانیاں پوچھیں وہ بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے اور کہیں پہ اس کو کسی جگہ پہ قید ہے، ٹھیک ہے یا اس کو خاص موقع پر اس کا ظہور کے لیے، کیونکہ جتنے بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا، صحیح ظہور ہوگا۔ ظہور ہوگا۔ اور ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے خفیہ ہو، مخفی ہو، اور مخفی چیز ظاہر ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس لیے دجال کے بارے میں جتنی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ظہور کی بات ہی ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے اور مسلمان وہاں پہ یعنی فتح حاصل کریں گے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ واپس دوڑیں گے، حالانکہ دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا، تو وہ واپس دوڑیں گے۔ تو ظہور ہر جگہ پہ ظہور کی بات ہے، بالکل اس کا مطلب ہے کہیں مخفی ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے اور ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا۔ آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات میں ہو، ملتا ہو، تو اسی کو بیسس بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے، ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں، کسی جزیرے میں قید ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد وہ پھر سارے ریلیشن کرتے ہیں کہ میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ان کے دلائل، سارے لوگوں کے میں دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ عربز کو اسپیشلی اپنی گھیر میں لے لے گا، اس میں بہت قتل و غارت ہوگی، اس میں اٹیک کیا جائے گا مسلم لینڈز پہ، اور اس میں یمن، شام اور عراق، یہ 3 علاقے خاص طور پہ یہاں خانہ جنگی ہوگی، یہاں پہ سینکشنز لگائی جائیں گی، وہ ساری حدیث ریلیٹ کر کے پھر یہ کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی، پھر یہ بھی وہ حدیث لاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی، آرمگیڈون ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو 2001 کے بعد ابھی تک کا دور چل رہا ہے یہ پری دجالک ایک آپ کہہ لیں دور ہے، اب اس کا صرف فزیکل آنا رہ گیا۔ پھر وہ اس میں سائنٹیفک جو آج کل ہم فینومیناز دیکھ رہے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میٹاورس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی وہ لگا لیتے ہیں اور پھر انسان اپنا ایک پوری دنیا کریٹ کر سکتا ہے اس میں یہاں تک ہم نے سنا ہے، جو بالکل صحیح بات ہے، کہ انسان کے موت کو ڈیفیٹ کر دے گا۔ وہ ایسے کہ کسی بھی انسان کی کانشیسنیس ریکارڈ ہو رہی ہے ایک کمپیوٹر پروگرام میں یا ایک چپ میں، جب وہ انسان مرے گا تو سمپلی وہ چپ اس کے ذہن سے نکال کے کمپیوٹر پروگرام اس کو کاپی کرے گا، بالکل وہی انسان، اسی کی آواز کا انسان میٹاورس میں کریٹ ہو جائے گا، کھڑا ہو کے آ جائے گا۔ تو ان شارٹ وہ مرا نہیں ہے، بس اس کی باڈی ڈس انٹیگریٹ کی ہے، لیکن وہ پورا کا پورا انسان، اس کے ماں باپ یا جو بھی وہ ہیں مرے ہیں، وہ میٹاورس میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہی فتنہ دجال کے نشانیاں ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، پھر یہ کہ وہ ایسے ایسے میریکلز دکھائے گا جیسے لوگ حیران ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ میں رزق ہوگا، جدھر جائے گا قحط سالی لے آئے گا، جدھر جائے گا وہ جو ہے رزق دے دے گا لوگوں کو، اس کے ہاتھ میں جنت ہوگا، دوزخ۔ تو لوگ اس کو نا ماڈرن چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ اس کی کتنی حد تک اجازت ہے؟ اور ہمیں کیا غور و فکر واقعی کرنا چاہیے ان حالات کو سامنے رکھتے
تاکہ ہم خود بھی وارن ہوں, اپنی جنریشن کو بھی وارن کر سکیں کہ دیکھو فتنہ تو تمہارے سامنے ہے, موومنٹس ازمز اور اسکزمز کتنے چل رہے ہیں, اور ہماری بچیاں غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں, LGBTQ آج آپ دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اصل میں نا آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو ہم کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک. ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے ہیں, اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا آج کل تو وہی پھر حالات دجال بھی ہیں. آ جائے گا. ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں, یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہیں, اچھا کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے, اور خاص طور پہ میڈیا اور یہ جو AI جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں آپ خاص طور پہ میٹاورس کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا, دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے. صحیح زندہ کرنے کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا, اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا وہ قتل ہی نہیں ہوگا. یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا, زندہ کرے گا, قتل کرے گا, زندہ کرے گا, یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. صحیح. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیت چینج ہو جائے گی, یا اس کے اندر یہ میٹاورس تو بالکل ایک آپ چپ ڈال کے آپ صرف اور اس کی میموری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو روبوٹ ٹائپ کوئی چیز ساتھ لگانی پڑے گی, اس کو جو جسم دینا ہے آپ نے وہ تو کوئی اور دینا ہے, اور وہ کوئی آرٹیفیشل کوئی چیز دینی ہے, ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چپ سے چیزیں نکال کر دھوکے کے لیے دجالیت کے استعمال کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. AI جو ہے اس سے بڑا یعنی جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے, اب آپ کی ہی تصویر, آپ کی ہی ویڈیو, آپ کی ہی آواز, اس پہ ایک نئی بالکل جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے, اور آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے, آواز بھی آپ کی ہوگی, تصویر بھی آپ کی ہوگی, اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے, لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی. تو یہ کی جا سکتی ہے. اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بھی تقریر ہو, آپ کی بھی تقریر ہو, لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہمارے ہی نظریے کے خلاف ہو, ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کو دجالیت کا دور کہنا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم احادیث میں جو قرب قیامت کے واقعات ہیں ان کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں اور ایک سیکوینس اس کا قائم کرنے کی کوشش کریں, ویسے تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چاہے وہ بڑی نشانیاں ہیں, اس کے بارے میں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی تعین کریں اس کا اور اس کی اپلیکیشن کر کے آپ کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مکانی طور پر بھی اور زمانی طور پر آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی تعین کلی کریں, یہ درست نہیں ہے. ہاں اس سے نصیحت حاصل کریں, اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اصل میں نصیحت حاصل کرنے کی, اور وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ ان نشانیوں سے ان کی وجہ سے نصیحت حاصل کر لیں. اب دیکھیں جب بڑی نشانیاں آنی ہیں, دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں, اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا, کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا, امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء, حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے.
تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے. اچھا. تو مجھے جب پتہ چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں پوری دنیا کے علماء کو بلایا جاتا ہے, تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو پہلے ڈھونڈنا ہے. ہم نے جانا دجال کے بارے میں اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں, تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا, میرے علم میں تو اچھا خاصا اضافہ ہوا. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار اس کو شیئر ضرور کرنا ہے, شیئر کر دو. اور یہ یوتھ کلب کا جو ہے نا, یہ ان کا 4-5 بندوں کا اپنا ایک گروپ ہے, اس میں بیٹھ کے ایسے ڈسکشن کرتے ہیں دجال کیسے آئے گا, یا اور بھی ہوگی جیسے کہ ہم یوتھ ہیں, یوتھ کے اوپر ہوگی بہت ساری چیزیں. تو یہ یوتھ کلب کا ایک یوٹیوب چینل ہے, آپ لوگ جا سکتے ہیں, کہیں آ رہا ہوگا, آپ لوگ ان کو جا کے سبسکرائب کریں, ان کی ویڈیوز دیکھا کریں, کافی اچھی ہوتی ہے. آپ لوگ ایک بار ان کی جا کے ویڈیوز دیکھیں نا تو آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک کوئی بندہ نا نشے کا عادی ہو جاتا ہے, اس طرح ان کے ویڈیوز کا عادی ہو جائے گا, کیونکہ بہت کچھ ان کے ویڈیو سے سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. ہم جیسے یوتھ ہیں, ابھی ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو یہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کا حل بتاتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے, یا پھر بہت ہی ایک اچھے طریقے سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ جائیں ان کی ویڈیوز دیکھیں, آپ لوگوں کے علم میں کافی اضافہ ہوگا, میرے بھی ہوا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کرنا ہے, گروپ میں کرو, اپنی آئیڈیز پہ کرو, جہاں بھی کرنا ہے آپ کو, جہاں بھی ملے, یہاں پہ آپ واٹس ایپ پہ چاہے جہاں بھی ہو, آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے. تو اوکے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.